نا یہ جو تیسری سیاسی قوت ہے، مجھے ایک بات بتائیے کہ جو اس شہر کو اون کرتا ہو، جس کے 80% اس کا مینڈیٹ ہو، جب آپ اس کو اس کے حقوق نہیں دے رہے اور اس کے اندر یہ تیسری طاقت جو ہے اس قسم کی لاگے حرکتیں کر رہی ہے تاکہ وہاں اگر بدنام ہوگی تو ایم کیو ایم بدنام ہوگی، کیونکہ آپ کا سوال ہمیشہ یہ دہرایا جاتا ہے کہ جی کراچی کا تو 80% مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے تو ایم کیو ایم کیوں نہیں سنبھالتی؟ تو میرا آپ سے پھر وہی جواب آتا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو ساری طاقتیں ہیں جو دہشت گردیاں کروا رہی ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں اور جن کی وہاں پر پولیس ایجنسی، رینجرز، آئی ایس آئی بی، یہ سارے لوگ موجود ہیں، یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں اور کس جگہ پر ہوتے ہیں؟ یہ بر وقت وہاں پہ کارروائی کیوں نہیں کرتے جب ہم ان کو ساری ان لوگوں کے میسیج دیتے ہیں؟ اور پھر بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر قتل و غارت بھی ہو رہا ہے تو قتل و غارت میں لوگ ہمارے ہی مر رہے ہیں اور کسی کے نہیں مرتے۔ اگر ہم دہشت گرد ہوتے، ہم مارنے والے ہوتے تو پھر ان کے پاس بھی اتنی لمبی لمبی لسٹیں ہوتی، یہ بھی لے کر آتے ان کے گھروں کے۔ اوکے بشیر صاحب کیا کہیے گا؟ بشیر صاحب آپ ہنس رہے تھے اس بات پہ، فرمائیے کیا کہیں گے؟ کیا کہوں فیصل صاحب، اتنا برا وقت آ گیا کہ پرانے زمانے میں جب کوئی غلط بات کرتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا تو چلو خود بھی تھوڑی ندامت محسوس کرتا تھا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو کراچی والوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو کراچی پہ بادشاہی کر رہے وہ کراچی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کے بچے کراچی میں رہتے ہیں، نہ خود رہتے ہیں، نہ 25 سال سے خود کبھی آیا ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے۔ باقی جو پاکستانی امیج کی بات تھی وہ تو ڈاکٹر عمران فاروق کے بیٹے کو کوٹ کوٹ کے جو قتل کیا گیا وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارا امیج کون پاکستان میں خراب کر رہا ہے اور یہ کراچی کب سے بدنام ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کراچی جب پاکستان بن رہا تھا تو کراچی کی آبادی 3,75,000 تھی۔ 1954 تک ہمارے ہاں ایک معاہدہ موجود تھا جس کو لیاقت نہرو فیکٹ کہا جاتا ہے۔ 1954 تک جو لوگ آئے وہ آئے، اس کے بعد جتنے لوگ آئے جس طرح بھی آئے، اگر اور پھر ایک بات اور سن لے، کراچی کوئی لاوارث نہیں ہے کہ کوئی اس کو اون کرے اور کوئی اڈاپٹ کرے۔ کراچی سندھ کا حصہ ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، اس کے مالک موجود ہے، اس کے بچے موجود ہیں، یہ کوئی لاوارث چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس نے اڈاپٹ کر لیا اور جس کا جی چاہے اس نے لیکن کما کر اپنے اور کمانے کے بعد اپنے شہروں میں اپنے صوبوں میں منتقل کرتے ہیں اپنا پیسہ۔ کوئی مرتا ہے تو اس کی لاش کو لے جا کر اپنے صوبے میں منتقل کرتے ہیں اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ بات یہ کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا معاملہ اگر آیا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ پاکستانی پولیس نہیں ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی، ذوالفقار مرزا نے پوری کوشش کی، سب نے پوری کوشش کی، اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی یا ایم کیو ایم کے اوپر بات ہوتی۔ اور دوسرا قائد تحریک الطاف حسین کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ تو آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ورکر کہ وہ یہاں پر آئیں۔ وہ ہمارے پاس اتنے ہی قریب ہیں جتنے یہاں کے لیڈر ان سے دور ہیں۔ جہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کے لیڈر اگر بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو وہ مہینوں مہینوں ان سے نہیں مل سکتے۔ ہمارا قائد تو وہ ہے جس کے ساتھ ہم ہر منٹ اور ہر لمحے کے اوپر مشاورت کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو ملک کا نظام چلانے کے لیے، ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک اچھا انسان آیا ہے، اس کو کسی صورت میں خالی ایک سیاسی بیان دے کر یہ کہیں کہ وہ ملک میں آ جائے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے، ہم ورکر کبھی بھی نہیں چاہتے۔ جس دن الطاف بھائی کو ہم سمجھیں گے کہ یہاں ان کو بلانا ہے ہم خود بلا لیں گے۔ اور میں یہ بات آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں کہ میں نے یہ بات نہیں بولی کہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ کراچی کی عوام جو ہے اس کا 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے۔ اگر ان کے پاس مینڈیٹ جس جگہ کے اوپر ہے، یہ اپنے علاقوں کے اوپر انہوں نے جو کام کیے، انہوں نے ترقیاتی کام کیا کیے، ہم نے کراچی میں ترقیاتی کام کیا کیے، انہوں نے صوبہ پختونخوا کے اندر کیا ترقیاتی کام کیے سوائے کرپشن کرنے کے، سوائے پیسہ بنانے کے، انہوں نے کچھ اگر کام کیا وہاں کو ڈیلیور کیا ہے تو آج جائیے وہاں کی عوام سے پوچھئے، وہاں کی عوام بتائے گی کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اپنے صوبے کے اندر تو کچھ کر نہیں سک رہی اور دوسرے کے صوبے کو آگے جو خوشحالی کی طرف جانا چاہتا ہے، جو ترقی کرنا چاہتا ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے زور لگا رہے ہیں، اپنے لینڈ سعید رانی صاحب آپ کے بس میں ہے، اس حکومت کے بس میں ہے کراچی کو سنبھالنا کہ نہیں؟ بس مجھے یہ بتائیے پلیز آپ سعید غنی صاحب۔ دہشت گردی کی مختلف قسمیں ہیں، یہ بھی ایک دہشت گردی کی قسم ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، ورنہ میری بات تو ابھی جاری تھی اور میرا ٹائم بھی کم ہوا تھا۔ دیکھیں یہاں تو کچھ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ایک ملک ہے، خیبر پختونخوا اس کا حصہ ہے، یقیناً ہم وہاں سے کما کے یہاں بیچتے ہیں، اس پہ کوئی آر نہیں، لیکن یہ بتائے کہ یہ لندن میں جو خرچہ ہو رہا ہے
یہ کہاں سے جا رہا ہے؟ ہم تو یہ بات بھی سن لیجیے، یہ لندن میں پیسے کہاں سے جاتے؟ اس کی کون سی زمین ہے یا کون سا جاگیردار ہے وہ جو اربوں روپے؟ بات تو کرنے دیں، آپ نے بات جو کی ہے میری بات تو سنے، جواب سن لو یار ہمت تو کرو، بات ابھی تو میں اور بولوں گا، ابھی تو آپ کو سننا پڑے گا۔ یہ لندن والے کی 80 گز کے مکان والے کے اربوں ڈالر خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، یہ قوم پاکستانی ہے، یہ قوم پاکستانی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان سے یہ پیسہ بیچا، 1 ارب 80 کروڑ روپے ان کا خرچہ ہے، 1 ارب 80 کروڑ۔ یہ اربوں کا خرچہ ہو یا خربوں کا خرچہ ہو، یہ سب پاکستان سے جاتا ہے، اس کے ورکر جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن پاکستان کا زر مبادلہ جاتا ہے۔ یہ تو جس شہر کے اندر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہاں پر انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس تک نہیں دیتے۔ یہ تو اپنے بھائی آپ اپنے نمبر سے بولو، میں اپنے نمبر سے بولو، ہمت کرو نا، آپ اپنی بات کرو، مجھے اپنے کرنے دو۔ انہوں نے تو ہر چیز کو رجسٹرڈ جو ہے خیبر پختونخوا میں کرایا ہوا ہے، وہاں ٹیکس فری کروا کر کراچی سے کما رہے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا؟ ترقیاتی کام کے اوپر ایک بات کر لیتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں میں انہوں نے کراچی کو کیا حصہ دیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نوٹ، جس کو فیصل بھائی ایک بات میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے 100 روپیہ، میں آج اسلام آباد آیا ہوں، کراچی سے میں کروڑ روپے بھی لا کے اسلام آباد میں خرچ کروں، اس سے ملک کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر 100 کروڑ بھی لندن جاتے ہیں تو یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ 1 ارب 80 کروڑ روپیہ ان کا خرچہ ہے سالانہ، جو الطاف حسین صاحب کے خرچے کے لیے یہ پاکستان کا پیسہ جمع کر کے کروڑوں روپے اسفندر یار ولی نے ملیشیا میں ہوٹل بنائے، اس کا ساری دنیا کو نہیں پتا کہ اسفندیار ولی غفار خان کا پوتا ہے، وہ ڈالر ولی خان کا بیٹا ہے، کس نے دیے؟ وہ 80 گز والا نہیں ہے، وہ 80 گز والا نہیں ہے، وہ غفار خان کا بیٹا ہے، بارام خان کا پوتا ہے۔ اتنی بڑی رشوتیں لینا اور وہاں پہ جا کے ہوٹل بنانا، یہ دنیا سے کیا؟ سعید غنی صاحب آپ کے بس میں ہے، سعید غنی صاحب آپ کے بس میں ہے کیا کراچی کو سنبھالنا؟ بالکل بس میں ہے، لیکن ایک چیز آپ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جب ایم کیو ایم کے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، بالکل ان کے پاس ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، ان کو ووٹ ملتے ہیں، یہ سیٹیں وہاں سے جیتتے ہیں، لیکن جب آپ کا جتنا زیادہ اسٹیک ہوتا ہے اتنی آپ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے۔ آپ صرف ایک لفظ کہہ دینے سے جی حکومت میں آپ ہیں، آپ ٹھیک کریں، ٹھیک ہے ہم تو کوشش کر لیں گے، لیکن دوسرے لوگ اپنی جان اسے چھڑا نہیں سکتے ہیں، اس میں ذمہ داری سب کی بنتی ہے، حکومت کی جب بالکل پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم کو وہاں اکثریت ملتی ہے، ایم کیو ایم کے لوگ وہاں سے منتخب ہوتے ہیں، ایم کیو ایم کا بہت بڑا وہاں پر ووٹ بینک ہے، ایم کیو ایم کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کراچی کے اندر، تو یہ ذمہ داری ایم کیو ایم کی بھی بنتی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بھی ملے اور دیگر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان کی جو بھی حیثیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم کراچی کے انٹرسٹ میں، کراچی کے لوگوں کے انٹرسٹ میں اگر کوئی تھوڑی بہت بات ایسی بھی ہو رہی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں وہ بات برداشت کرنی چاہیے تاکہ شہر کا امن قائم رہے، لیکن اگر ہم بالکل عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے، کسی شخص کو برداشت نہیں کریں گے، اپنی بات دوسروں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک ہونا چاہیے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی شخص اپنی جان چھڑا نہیں سکتا صرف یہ کہہ کر کے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ اور یہاں تو میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں دونوں حکومت کا حصہ ہیں، اور جب اچھی بات ہوتی ہے، حکومت بھی اچھا کام کرتی ہے تو کریڈٹ یقیناً ان سب کو جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اتحادی حکومت نے کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برا کام ہوتا ہے، غلط کام ہوتا ہے جس کا ڈسکریڈٹ حکومت کو دیا جاتا ہے، لیکن صحیح صاحب تمام لوگوں کو شامل ہونا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں 80% مینڈیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، وہ جعلی ہے، ٹپو والا سے نہیں ہے نا، ٹپو والا 80% مینڈیٹ، ٹپو والا 80% مینڈیٹ کے حساب سے ان کو حکومت کے اندر اس طرح کے حقوق ملنے چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت ہمارا ہوم منسٹر تھا، وسیم اختر تھا، رؤوف صدیقی تھا، اس وقت کرائم ریٹ کیا تھا؟ آج کرائم ریٹ کیا ہے؟ 12 مئی 12 مئی ہر چیز آ کے ثابت ہو گئی 12 مئی کس نے کیا؟ عدالتوں میں ہر چیز ثابت، 12 مئی انہوں نے کیا۔ 12 مئی کے لیے یہ پلوں کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے پلاننگ کی، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا امن ہر صورت میں خراب ہو۔ کراچی کے امن کو بگاڑنے میں سب سے بڑا اگر ہاتھ ہے تو وہ اے این پی کا ہاتھ ہے۔ کراچی کے اندر اگر قبضہ کوئی کر رہا ہے تو اے این پی کر رہی ہے۔ کراچی میں توڑ پھوڑ، جلانا، گھیراؤ، یہ سب اگر کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، یہ ویپن کے زور کے اوپر کراچی کو فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ ان کے ہاتھوں جگہ مال بنے گی، وہ کبھی بھی جگہ مال نہیں بنے گی۔ اور ایم کیو ایم کو اتنی کمزور جماعت نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کیونکہ امن پسند اور ایک جمہوری پسند جماعت ہے، تو اس لیے اس کا قائد جو ہے ہمیشہ یہ کہتا ہے
کہ امن کا دامن اپنے ہاتھوں سے مت چھوڑو، اور جس دن یہ کہتا ہے کہ امن کا دامن نہیں چھوڑو 200 گاڑیاں جل جاتی ہے. ہاں تو جلانے رات کو کہا والے ہے جلانے والے رات کو کہا ہے کہ امن کا دامن نہیں چھوڑو، آج 10 بندے مر گئے. یہ ان کا دھندا ہے کہ یہ جلا کر پورے شہر کو جو ہے بدنام کریں اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بولیں کہ ہمارے صوبے کے اندر تو امن ہے، کراچی کا امن خراب ہے. یہ ان کی سازش جو ہے اب ایکسپوز ہو چکی ہے دنیا کے سامنے. پوری دنیا نے بشیر جان صاحب، سہیل صاحب میں شکر گزار ہوں. سعید غنی صاحب جاتے آتے میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ امیڈیٹ کوئی ایکشن ہارڈ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ بس اتنا بتا دیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جمہوری راستہ آج بھی اختیار کیا ہے. جمہوری راستہ ہم جب تک اختیار کرتے رہیں گے جب تک یہ معاملات سدھرتے نہیں. اوکے سعید غنی صاحب کیا ہوم منسٹر آپ کا کوئی اسٹرانگ ایکشن لے گا کہ نہیں؟ جمہوری راستے کسی بھی فیصل بھائی ایک بات نہیں آئیں گے. ایک 2 منٹ ایک منٹ. ہم نے بھی ہمارے پاس رحمان ملک ہے، وہ ہمیں طریقہ آتا ہے، شام کو ان کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ. یہ جب بھی احتجاج کرتے ہیں ہم رحمان ملک کو بھیجتے ہیں، وہ جوڑ توڑ کر کے راضی کر لیتا ہے. رحمان ملک کے ساتھ وہ لے دے کے بعد رحمان ملک کے ساتھ ان کی ساز باز ہے نا، انہوں نے وہ ان کو راضی کر لیتے. صاحب جلدی سے مجھے بتا دیجیے کیا کوئی اسٹرانگ ایکشن ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو قتل کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کو کوئی اون نہیں کر رہا. جمہوری راستہ ہوگا، وہ ہر جمہوری راستہ سعید غنی صاحب مجھے جواب دے دیجیے. جوائنٹ سیشن کا ہم نے بائیکاٹ ختم کرایا رحمان ملک کو بیچ کے، آج بھی یہ راضی ہو جائیں گے. جو بھی جمہوری راستہ ہوگا وہ ہم اپنائیں گے. وہ 1 کروڑ 80 لاکھ بھی تو پورے کر رہے ہیں. 1 کروڑ 80 لاکھ. کرپشن کی باتیں تو چھوڑ دیں، کرپشن تو ان کی ساری دنیا. اچھا مجھے ایک لمحہ اجازت دے دیں آپ دونوں حضرات. میں سعید غنی صاحب سے سوال کریں. سعید صاحب مجھے جاتے آتے بس جلدی سے بتا دیجیے کیا کوئی اسٹرانگ ایکشن لیں گے کہ نہیں؟ اسٹرانگ ایکشن تو بالکل اس پہ لیے جانا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں. جانا چاہیے نہیں، لیں گے کہ نہیں؟ نہیں لیں گے. اب وہ تو میں اسلام آباد بیٹھا ہوں جی، وہ آپ سندھ حکومت سے پوچھ لیجیے، وہاں ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن وہ لیں گے. لیکن بنیادی طور پر دیکھیں یہ صرف ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایشو ہے. اس کو پولیٹیکلی بھی ہینڈل کرنا پڑے گا اور ایڈمنسٹریٹولی بھی ہینڈل کرنا پڑے گا. آپ اگر صرف یہ کہیں کہ حکومت بہتر صحیح صاحب بہتر ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ نے وقت کا تشریف لے کے آئے. لاہور میں بھی ہنگامہ آ رہی پی ایم ایل این اور ساتھ میں پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت صاحب نے پریس کانفرنس کی. پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہنگامہ رہا اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی احتجاج کیا. اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں.